اور ایک بات یاد رکھو, بات سے بات نکلتی ہے, یہ جو آج کل کی نئی جنریشن ہے نا لڑکیوں کی, بیان خواتین بھی سنتی ہیں اور پھر بہت طنز کرتی ہیں کہ یہ ہمارے خلاف. جو بات ہے وہ تو کروں گا نا, ساس بھی تو خاتون ہی ہے نا جس کی حمایت میں بات کر رہا ہوں میں. آج کل انہوں نے ساس سسر کی خدمت سے بالکل ہاتھ کھینچ لیا ہے, بالکل ہاتھ کھینچ. یہ بہت غلط ہے. یہ جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے, یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے. واجب نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کا جو ایگریمنٹ ہے, معاہدہ ہے, وہ ایگریمنٹ میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ ساس سسر کی خدمت بھی کرے گی. یعنی عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی خواہش کو پورا کرے, اس کے گھر سے باہر نہ نکلے, اس کو اولاد دے, یہ نکاح کا ایگریمنٹ ہے. باقی اخلاقیات بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. آپ بس میں سفر کر رہے ہوں, کوئی بوڑھا آدمی بیچارہ ہانپتا کانپتا ہوا کھڑا ہوا ہو, اور آپ کو پتا ہے کہ 1-8 گھنٹے کا راستہ ہے, آپ اس کے لیے سیٹ چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ یا آپ بولو گے کہ سیٹ کے پیسے چونکہ 50 روپے 20 روپے میں نے دیے ہیں, چلو لمبا سفر ہے, پنڈی جا رہے ہیں آپ, اس میں تو آپ کنڈکٹر سے بولیں گے بھائی تو نے جب سیٹ نہیں تھی تو بوڑھے کو چڑھایا کیوں تو نے, اور ہم کیا پنڈی تک کھڑے ہو کر جائیں؟ وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے. آدھے گھنٹے کا سفر ہے, 15 منٹ کا سفر ہے, آپ نے 20 روپے دے دیے, بیٹھ گئے آپ. اب ایک بیچارہ ہانپتا کانپتا ہوا بوڑھا کھڑا ہوا ہے, تو آپ کے لیے سیٹ دینا واجب نہیں ہے اس کو, کیونکہ سیٹ کے پیسے کس نے دیے؟ آپ نے دیے, پہلے آپ آئے ہو. لیکن اخلاقیات کیا اس کو گوارا کر, کوئی وہاں کوئی باشعور بندہ بیٹھا ہوگا, اس عمل کے بعد آپ سے محبت کرے گا وہ؟ ہے بھائی, یہ تقریر سن کے وہ خوش مطمئن ہو جائے گا کہ بھئی پیسے میں نے دیے, میرا حق ہے. ٹھیک ہے, پیسے آپ نے دیے, آپ کا حق ہے, لیکن ایسے موقع پہ ذرہ برابر بھی انسانیت ہو تو انسان اس بوڑھے کے لیے جگہ چھوڑ دیتا ہے. چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ تو یاد رکھو, جب رشتہ قائم ہو گیا میاں بیوی کا, تو عورت کے لیے شوہر جیسے قابل احترام ہے, اس کا باپ اور اس کی ماں بھی قابل احترام ہے. ان کا خیال کرنا عورت کی اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر ان سے وہ تمیز سے بات نہیں کرتی, ان کی خدمت جو ضروری خدمت ہے وہ نہیں کرتی, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھ پہ واجب نہیں ہے. ایسے تو پھر شوہر بھی بہت ساری چیزیں, شوہر یہ جو آج کل اتنا خرچہ مرد اپنی بیویوں کو دے رہے ہیں, یہ مردوں پہ واجب تھوڑی ہے. میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں نا, نان نفقہ نہیں دیتے ہمارے میاں. میں کہتا ہوں صبح ناشتہ ملتا ہے, ہاں ملتا ہے. دوپہر کھانا ملتا ہے, ہاں ملتا ہے. رات کھانا ملتا ہے, ہاں ملتا ہے. سال میں 4 جوڑے بنتے ہیں, ہاں وہ تو بن ہی جاتے ہیں. تو اور کیا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں نہیں, وہ جو نان نفقہ ہے, جو نان نفقہ ہے وہ تو مل نہیں رہا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا گھر کی سہولت میسر ہے. ہاں بھی گھر تو دیا ہوا ہے میاں نے, نان نفقہ نہیں مل رہا. تو اسی طرح خواتین کہتی ہیں یہ نان نفقہ ہے, صبح ناشتہ بھی کرا دیا اور یہ بھی. تو اور کیا نان نفقہ ہے بھائی؟ ان کا نان نفقہ یہ ہے کہ ہر تقریب پہ نیا جوڑا, جب بھی کسی کی شادی ہوگی نئے کپڑے بنیں گے. پھر میکڈونلڈ, صحیح ہے نا, پھر 2 دریا پہ جانا ہے ہر ہفتے, یہ ساری چیزیں ملا ملو کے. پھر میرے سالہ آ رہا ہے, اس کی دعوت, پھر ساس آ رہی ہیں, پھر اس کی دعوت, پھر فلانا آ رہا ہے. پھر وہ ایک بیچارے پر نا, ایک اس کو نان نفقہ کہتے ہیں. باقی یہ کوئی نان نفقہ تھوڑی ہے, یہ تو ویسے ہی کھانا ہے بھائی, یہ تو ضرورت ہے. تو بھائی وہ بھی تو اضافی خرچ کر رہا ہے, تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اخلاقیات کے معیار پہ پورا اتریں. باقی یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے کہ میں یک طرفہ بات نہیں کرتا. بعض دفعہ ساس اپنے ساس ہونے کا بھی ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں, وہ ہر وقت ذہنی طور پہ ٹارچر کرتی رہتی ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. سسر اتنا نہیں تنگ کرتے, ساسیں زیادہ تنگ کرتی ہیں, وہ ٹارچر ذہنی طور پر. وہ اپنی بیٹی نہیں سمجھ رہی اس کو, اس لیے علماء آج کل کہتے ہیں کہ بھائی بیوی کو الگ گھر پہلے لے کے دو اور شادی بعد میں کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس پہ بہت تاکید کی ہے کہ بھائی پہلے الگ گھر کا انتظام کرو پھر شادی کرو. ہاں جس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری جوائنٹ فیملیاں میں جانتا ہوں بہت تمیز کے ساتھ رہ رہے ہیں, کیونکہ جوائنٹ فیملی میں رہنے میں جو برکتیں ہیں وہ الگ الگ رہنے میں نہیں ہے. لیکن اس کے لیے پھر دل بھی تھوڑے سے بڑے ہونے چاہیے.